شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع اور ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت کے جا بجا دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. اور اسی طرح سے قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. امت مسلمہ کو جہاں اللہ رب العزت نے دیگر بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے یہ اعزاز بنی اسرائیل کو حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہونے کا، ان اعزازات میں سے جیسے اللہ نے امت مسلمہ کو خیر امت، بہترین امت قرار دیا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، امت وسط قرار دیا ہے. انہی اعزازات میں سے قرآن مجید کی عطا جو امت مسلمہ کی عزت میں، اس کی رسپیکٹ میں، اللہ کے ہاں اس کے مقام میں دیگر امتوں سے اس امت کو ممتاز کرتی ہے. قرآن مجید کی نازل کرنے کی جو حکمتیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے بے شمار پہلو ہیں جن پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں قرآن مجید کے ان مطالبات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں وہ حکمتیں اور وہ پہلوؤں کی جو برکات ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی نزول کی حکمتوں میں سے ایک سب سے بڑی حکمت تلاوت قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن مجید کتاب عطا فرمائی ہے، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن مجید کی نزول کی حکمتوں میں سے دوسری حکمت، جس کا بھی ہم نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب اصل میں متقین کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے نزول کے حکمتوں میں سے جو قوم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیتی ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیتی ہے، اپنا آئین، اپنا کانسٹیٹیوشن اس کتاب کے مطابق بنا لیتی ہے، اس قوم کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی رفعتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو رفعتیں عطا فرماتے ہیں. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یقیناً اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
اور جو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی قوموں کو رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کی حکمتوں میں سے انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی ہر قسم کی صحت اور بالیدگی کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ انسان کی قلبی طہارت، جسمانی طہارت، خیالات کی ذہنی طہارت، شرک کی نجاست سے بچنے کے لیے، نفاق کی نجاست سے بچنے کے لیے، کفر کی نجاست سے بچنے کے لیے، الغرض دنیا کے اندر جو بھی روحانی اعتبارات سے مختلف تخیلات اور توہمات پائے جاتے ہیں، ان تمام سے بچاؤ کا ذریعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قرار دیا۔ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، تفصیلات میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جسمانی اعتبار سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، سب سے پہلے یہاں ان کی بالیدگی شروع ہوتی ہے۔ تخیلات ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، توہمات سے بچاؤ اللہ رب العزت اس کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، اور بے شمار بیماریوں کو اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے دور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید جس کو ہم نازل فرما رہے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، دودھ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، نوٹ کر لینی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارا یقین اعلیٰ درجے کا یقین ہونا چاہیے، جس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، حق الیقین کہا جاتا ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو ایک سرجری کے اوپر یقین ہے، میڈیسن جو ہم لیتے ہیں، جیسے ہمیں اس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن لینے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جیسے مجھے اور آپ کو اپنے انسان اور اپنے زندہ ہونے پر، اس وقت دن ہونے پر، رمضان کا مہینہ ہونے پر یقین ہے، زندگی پر یقین ہے، اسی طرح سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس بیماری کے لیے میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس قرآن کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ جو بیماریاں دینے والا ہے، وہی بیماریوں کو شفا بھی عطا فرمانے والا ہے، اور اسی نے جس چیز کو شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے، اگر ہم اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ جوڑیں تو سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ کو جسمانی اعتبار سے وقتی شفا مل بھی جائے تو آپ کو قلبی اور ذہنی شفا کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ انسان کی زندگی کے اندر بے شمار قسم کی پریشانیاں، بے شمار قسم کے ہیجان، بہت سی الجھنیں، جس کی وجہ سے آج کل جو ہے نا وہ چونکہ ہماری برداشت بہت کم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس اور مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں جن میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کے نزول کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان ساری ذہنی بیماریوں کا علاج قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ اب دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لیں، تمام سہولیات اپنے لیے اکٹھی کر لیں، جس کے بعد انتہا ہو جائے، آپ کی زبان پہ، آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، یا تعیشات میں آپ اتنا آگے بڑھ جائیں، آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نکالیں اور آپ ان کے لیے ایک نہیں بے شمار چیزیں اسی قبیل کی آپ ان کے لیے حاضر کر دیں، آپ اس قدر تعیشات والی زندگی گزار رہے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو آپ کو تنہائی میں کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہوگا۔
آج کل ہمارے دلوں کی سختی کا جو ایک معاملہ ہے ناقابل بیان ہے. ہم نے اپنے آپ کو محدود کرتے کرتے معاشرے سے توڑا، سوسائٹی سے توڑا، خاندان کے دور کے رشتوں سے توڑا، پھر قریب کے رشتوں سے توڑا. محدود ہوتے ہوتے ہم نے آج انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. ایک حد تک وہ اپنے بیوی اور بچوں کی پرواہ کرتا ہے، ورنہ عموماً جو ایک معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر اس وقت جو ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے، وہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ انسان کے دل کی سختی کی وجہ سے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، یا پتھروں سے بھی زیادہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ ان میں سے پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے چشمے نکل پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کبھی تم دیکھتے ہو کہ ایک دم پہاڑوں کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے. ہم اس کو لینڈ سلائیڈنگ کا نام دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ. وہ جو اوپر سے پہاڑ اور پتھر گرتے ہیں یہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نرمی موجود ہے. ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کے ڈر سے پہاڑوں کے اوپر سے گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے نا تو آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ وہ پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ بے جان ہے پہاڑ. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اتنا نرم کلام ہے، جنہوں نے سنا ان کے دلوں کی زمینیں آباد ہو گئیں. بنجر زمینوں کو اللہ رب العزت نے آباد کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی ضمانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں پہ، زمینوں پہ، والجبال پہاڑوں پہ، ان سب کو اللہ رب العزت نے آفر کیا. قرآن مجید کے متعلق کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا. اس بار اور اس بوجھ کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی. اللہ کے سامنے معذرت کر لی. آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہے مجھے اور آپ کو. زمین کے اندر جو اللہ نے اپنے راز رکھے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، اس کی وسعت کتنے بوجھ اٹھا کے بیٹھی ہے اپنے اوپر، اور کتنے ہی بوجھ اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت والے دن اپنے بوجھ نکال کے، اپنی خبریں نکال کے باہر کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ. کیونکہ آپ کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. اتنی بڑی زمین، اس نے بھی انکار کر دیا. والجبال پہاڑ، جن کو ہم مضبوطی میں، چٹانوں کی سی مضبوطی کے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، ان پہاڑوں نے بھی قرآن مجید کے بار کو، اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی. اللہ سے کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن مجید کے بار کو اٹھا سکیں. فحملها الانسان. اور انسان نے اس بوجھ کو، اللہ فرماتے ہیں، اٹھا تو لیا، لیکن انہ کان ظلوما جہولا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر کتنا ظلم کرنے والا ہے، کتنا نادان ہے. اب اگر اللہ رب العزت نے، دو پہلو ہیں اس بات کے، اگر انسان کو اس قابل سمجھا، جبھی تو انسان نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ امانت ہمیں دے دی جائے. تو اصل جس چیز کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے جس قابلیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید انسان کو عطا کیا ہے.
تو نزول کی حکمتوں میں سے ایک حکمت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں جو آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل کی سختی کے ساتھ ہے۔ یہ سختی کس طرح سے دور کی جائے کہ انسان بیماریوں سے بھی بچ جائے، انسان کے اندر اپنے رشتہ داروں سے متعلق وہ جو حدود انسان نے بالکل ختم کر دی ہیں، ان حدود میں انسان دوبارہ پھر سوسائٹی کے اندر ایک جیگتا جاگتا انسان بن جائے، کیونکہ اس وقت ایک مردہ انسان کی حیثیت سے ہر شخص رہ رہا ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت اجتماعی اور بحیثیت انفرادی ہم سب مردہ ہو چکے ہیں۔ بطور خاص مسلمانوں کی بات ہم کریں گے، دوسرے تو مطلوب ہی نہیں ہیں، ان سے تو تقاضا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ ہم تو ان کی بات کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا۔ اپنی اس مردہ جسم کے اندر جان ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سختی اور شقاوت قلبی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب یصدع کما تصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ انسانوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور اسی زنگ کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے؟ آگے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر ران یعنی زنگ چڑھ جاتا ہے، رسٹ آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس حدیث کو سن لیجئے، اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کما تصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کے اوپر مسلسل پانی گرتا رہے، وہ پانی میں پڑا رہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے بار اور بوجھ کی وجہ سے انسانوں کے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما جلاؤہا، اگر ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جائے تو اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کے نزول کے حکمتوں میں سے ہے۔ اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں پھر سے نرمی پیدا ہو جائے، رفق آ جائے، رقت آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ تو ہمارے کتنے ہی مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ یہی ہمارے ساتھ مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں، اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک ہمارا اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں، ورنہ میں دینی اعتبار سے ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم ہمیشہ قرآن مجید اور احادیث سے رزق کو تلاش کرنے کی راہیں تلاش کریں، جو اس وقت ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہماری ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو وہاں سے ہمیں کوئی وظیفہ ملے تاکہ رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھیں تو رزق میں برکت ہو جائے۔ نو ڈاؤٹ دین کے اوپر عمل کرنا انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، لیکن برکت جس چیز کو ہم برکت سمجھتے ہیں، رزق میں اضافہ، یہ برکت نہیں ہے، برکت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہے، مسلسل وہ اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھے ہوئے، ساری ایک لسٹ بنا رکھی ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلاں بیماری ہے، غم ہے، ہم ہے، پریشانی ہے، بچوں کی وجہ سے، کاروبار، رزق، یہ سب رشتہ داروں کی وجہ سے، ہر قسم کے وہ غم اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، اور دوسرا شخص کیا کر رہا ہے؟ صرف تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تلاوت کرنے والے کی ضروریات دعائیں مانگنے والے سے زیادہ پوری فرماتے ہیں۔ دعائیں مانگنے والے کو اتنا نہیں ملتا جتنا صرف تلاوت قرآن مجید میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، فرمایا کہ تم میں سے
من یحب، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ ان یحدث ربہ، اپنے رب سے گفتگو کرے، بات کرے، ہم کلام ہو، اس سے بڑا شرف انسان کے لیے رسپیکٹ کیا ہوگی؟ ہمارے عموماً جن لوگوں کا مذہب سے تعلق ہے، مذہبی اعتبار سے وہ جس کسی بڑے حضرت یا جس کسی بڑے مفتی یا عالم دین سے منسلک ہوتے ہیں، اگر کبھی ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں ان کی آمد ہے، فلاں میرے محلے میں، اس شہر میں ان کی آمد ہے، تو انسان کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے، اور اگر وہاں ان کے ساتھ سلام لینے کا موقع مل جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع مل جائے۔ اسی طرح سے جو دنیا دار لوگ ہیں، جو اپنی اپنی سطح پہ جنہوں نے اپنے اپنے جو بھی جس کو کوئی بڑا بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، کوئی کسی بڑے منسٹر کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ اپنا تعلق دیکھنا چاہتا ہے، کوئی علاقے کسی بڑی شخصیت سے، اگر اس کو موقع مل جائے کہ اس کے ساتھ ذرا 2-4 منٹ کی عموماً ٹائم لے کر، انسان ہے نا، انسانوں کے تقاضے، انسانوں کے معاملات کچھ اور ہیں، انسان کو وقت لینا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے، اپنی درخواست پہنچانے کے لیے، اور اگر انسان کو موقع مل جائے تو انسان آج کل جیسے زمانہ ہے فوراً اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیلفی لیتا ہے، تاکہ یادگار رہے کہ میں کسی وقت بھی سامنے پیش کر سکوں، لوگوں کو، دوستوں کو دکھا سکوں کہ فلاں موقع پر میری فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل جائے، بات کرنے کا موقع مل جائے۔ اور جو مالک الملوک ہے، جو لارڈ آف لارڈز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کا کریٹر ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا، جس کے ساتھ دنیا میں تو ہمارا تعلق ہم نے کمزور کیا ہوا ہے، اس کی طرف سے تو دنیا بھی ساری اسی کے گرد گھومتی ہے، اور قیامت والے دن تو اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب ہمیں وہاں جا کے ضرورت پڑے گی، جو اصل مطمع نظر میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یہ تو صرف ضروریات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کراوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہا کرو جیسے اجنبی ہوتا ہے کوئی، اور عابر سبیل یا راہ چلتا مسافر۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود بھی ٹریول کرتے ہیں، کبھی آپ کو سفر کرنا ہو تو کتنا سامان لیتے ہیں، کوشش ہوتی کم سے کم صرف ضرورت کا رکھا جائے، ایکسٹرا نہیں۔ یہ بیڈ، یہ صوفے، یہ گھر کے اندر مختلف تعیشات، یہ سارے ہم سفر میں لے کر جاتے ہیں؟ اس ہم سفر میں لے کر نہیں جاتے۔ کیا رکھتے ہیں؟ 2-3 جوڑے، زیادہ سے زیادہ اگر ضرورت پڑی 2-4 دن کہیں گزارنے ہیں تو کچھ کوئی شیمپو رکھ لیا، کوئی صابن رکھ لیا، کچھ کھانے کا رکھ لیا، اگر مریض ہے تو ساتھ میں کوئی میڈیسن رکھ لی، بس اس کے علاوہ کوئی انسان کا ضروریات نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس میں ہفتہ 10 دن مہینہ گزر جائے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے اسی حدیث کے بعد، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اجنبی بن کر رہو یا راہ چلتے مسافر بن کر رہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اسی حدیث کی تفسیر یا تشریح بیان کرتے ہوئے، اذا مسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر کبھی شام ہو جائے، زندگی میں شام تمہیں مل جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، یہ مت سمجھنا کہ اب شام ہو گئی ہے تو اب صبح بھی آئے گی، شاید یہ شام تمہاری زندگی کی آخری شام ہو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور کبھی صبح کرنے کا موقع مل جائے، اللہ صبح میں تمہیں جگا دے، نیند سے بیدار کر دے، تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا۔ انتظار نہ کرنے کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پھر لے کے نہ گھومتے رہنا، فوراً اللہ کے حضور جھک کے توبہ کر لینا، انتظار نہ کرنا۔ تو بات یہ کر رہا تھا میں آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات پوری کروانا چاہتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کی حاجات کا سامنا ہے، مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، کچھ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بھی بتائیں، جیسے سورۃ البقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیاطین داخل نہیں ہوتے، برکت کا سبب ہے، آخری آیات پوری زندگی کے لیے، آخری 2 آیات پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور یہ تحفہ ہے جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اصل جو باتیں، یہ ساری حکمتیں بتانے کے بعد جس بات کی ضرورت ہے رمضان کے ساتھ، جو قرآن مجید کا ایک تعلق ہے، جو سب سے پہلے آیت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 پارے کی رکھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس وجہ سے یہ مہینہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا وقت قیمتی ہے، اس کی گھڑیاں قیمتی ہیں، اس کے لمحات قیمتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزارا جائے۔
زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزارا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے دے تو جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کا حصہ انسان یاد کر لے، زبانی یاد کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک سرخ رنگ کی اونٹنی عطا فرمائے، چونکہ صحابہ عرب تھے، صحرا نشین تھے، بادیہ نشین تھے، ان کے ہاں اونٹنی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی سرخ اونٹنی، اعلیٰ نسل کی اونٹنی ہوتی تھی۔ آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بڑی ماڈرن اور لگژری قسم کی گاڑی، V8 سے بھی کوئی اوپر کا ماڈل، جو مطلب چیدہ لوگوں کے پاس، اکا دکا گنتی کے چند لوگوں کے پاس ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو وہ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت یاد کر لے، اس کو سمجھ کے پڑھ لے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ فرمایا جس کو 2 اونٹنیاں پسند ہوں، 2 سرخ اونٹنیاں پسند ہوں، 2 آیتیں پڑھ لیں، اور اسی پر قیاس کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے جائیے۔ جس کو جتنی زیادہ یہ اپنی زندگی کے اندر تعیشات چاہیے، اتنی زیادہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کو یہ سب آسانیاں پیدا فرما دیں گے اس کے لیے۔ اور اگر اس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن قرآن مجید کا جو قاری ہے، جس کو جتنا بھی حصہ یاد ہے، باقی اعزازات روزے کی وجہ سے اپنا ایک اعزاز اس کو ملے گا، دیگر جو عبادات اس نے کی وہ اس کو اعزاز ملے گا، دیگر جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری وہ اس کو ملے گے سب۔ لیکن قرآن مجید کی وجہ سے جو ایکسٹرا چیز، جیسے رمضان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں، ہاتھ بلند کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں گے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک دروازہ ہوگا جو پہلے سے بند ہوگا، لوگوں کی نظریں ہوں گی کہ یہ دروازہ VIP پروٹوکول والا دروازہ کیوں بند ہے، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، فیقومون، حدیث میں آتا ہے فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کو بلایا جائے گا، وہ دروازہ کھولا جائے گا، اور روزے داروں کو حکم دیا جائے گا کہ اس باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی، جو بھوک اور پیاس انسان نے اللہ کی خاطر برداشت کی ہوگی، بس وہ دروازے سے گزرنے کی دیر ہوگی، زندگی بھر کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور فرمائیں کہ جب یہ داخل ہو جائیں گے، اذا داخلوا فیغلق الباب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید یاد کرنے والوں کے لیے چاہے کتنا بھی یاد ہو، جتنی بھی صورتیں یاد ہیں، جتنے صفحات یاد ہیں، جتنے آپ کو پارے یاد ہیں، قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے قرآن مجید کے قاری کو، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ، جنت کے درجات کے اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ اور کیسے پڑھنا ہے قرآن مجید کو؟ انتہائی ٹھہر خوبصورت طریقے سے، جیسے دنیا میں تم خوبصورت کر کے پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں پر تم قرآن مجید کا جتنا حصہ تمہیں یاد ہے، آخری آیت جو تمہیں یاد ہے، جہاں وہ اینڈ کرو گے وہاں تک کی ساری جنت تمہاری، ساری جنت تمہاری۔ یہ تلاوت کی برکات ہے، تلاوت کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں، تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی، قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن اہل اللہ و خاصہ، قرآن مجید والے، قرآن سے تعلق جوڑنے والے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ بس بات کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جن کو اللہ اپنا قرار دے لیں تو بس پھر بیڑا پار ہے انسان کا، پھر کیا چاہیے انسان کو؟ وخاصہ، اور اللہ کے مخصوص لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے حکمتوں میں سے جو دوسری حکمت آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال کے بات ختم کرتے ہیں، مزید تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا مقصود ہے، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ کانا خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ کرنا ہے تو قرآن مجید پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چل رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، جہاں سو رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ آپ کے اخلاق قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نرم خو بنایا ہے، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ لگتے۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجات کے اوپر فائز ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ زندگی آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سیکھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی، عموماً ہمارے ہاں دورہ قرآن وغیرہ کا مزاج ہوتا ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، کم از کم باقی خرافات سے بچ کر لوگ قرآن کے ساتھ تو اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، لیکن صحیح معنی میں جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ بہت سے لوگوں نے 20 مرتبہ بھی دورہ قرآن کر رکھا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینج نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ زندگی جب اس کے مطابق ہوگی، جب قرآن مجید کو صرف کانوں کی سماعت تک نہیں رکھا جائے گا، دورہ قرآن ہو یا باقی جو بھی سلسلہ ہو، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، سب لوگ وہاں قرآن سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کا اثر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آتا؟ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت وہ نہیں جو ہم ایک فزیکل اور ظاہری محبت جو کرتے ہیں، وہ والی محبت مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید کو چوما، اس کو سینے لگایا، سینے لگا کے اوپر اوطاق میں رکھ دیا، اور بس کبھی کبھی مہینے میں، سال بھر میں کبھی جب ضرورت پڑی، بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے سر پہ رکھ دیا، کبھی قسم اٹھانی ہے اوت کی ضرورت پڑی تو کبھی قرآن مجید کو اتار لیا، اشارہ کر کے ہاں اللہ مجھے اس قرآن کی قسم، بس یہ کر دیا۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ 7 سال میں ختم فرمائی، 7 سال میں سورۃ البقرہ ختم فرمائی۔ ہم عموماً چونکہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ذرا ہر چیز میں جلدی کے عادی ہیں، قرآن جلدی ختم ہو جانا چاہیے، ہر چیز جلدی سے ہو جانی چاہیے، سب کچھ جلدی جلدی ہو جانا چاہیے، ابھی اتنا صحیح پڑھا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں رمضان کے اندر پورا قرآن کا دورہ ہو جائے ایک مرتبہ۔ عبداللہ بن مسعود 7 سال میں صرف سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں۔ وجہ کیا کرتے ہیں؟ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب تک عمل نہیں کر پاتے اگلی آیت نہیں پڑھتے، جب تک عمل نہیں کر پاتے اگلی آیت نہیں پڑھتے۔ جب اس آیت کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، سمجھ آتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلی آیت پر جاتے ہیں۔ جب اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر دوسری تیسری آیت پر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن میری اور آپ کی زندگی، علامہ اقبال نے کہا نا، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، نظر آتا ہے قاری حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کی جو زندگی ہے اصل میں یہ چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے، اس کے روزمرہ کے جو امور ہیں، روزمرہ کے اس کے جو معاملات ہیں، وہ قرآن کی تشریح ہونی چاہیے۔ اسلام نے جس مومن کا مطالبہ اور تقاضا کیا ہے وہ یہ والا مومن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسا بنا دے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہی سب کچھ، یہی گھر، یہی جسم، یہی کپڑے، یہی بچے، یہی بیویاں، یہی ہمارے رشتہ دار، یہی معاملہ، یہ سب کچھ ایز اٹ از رہے گا،
صرف اس کو ہم نے اسلام کے مطابق مولڈ کرنا ہے، قرآن کے مطابق اس کو ہم نے ڈالنا ہے، جو قرآن نے تقاضا کیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر برکات کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی طرح کی زندگی میں اور آپ بنانے کی کوشش کر لیں تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں رکھی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ مولانا حالی نے کہا تھا نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حرا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے تھے تو غار حرا میں کیا پیغام ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا پیغام تھا غار حرا کے اندر جو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے گلے لگایا، بھینچا، زور سے دبایا اور فرمایا کہ اقرا، پڑھنا شروع کیجئے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، یا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں سمجھ پا رہا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب وہ پڑھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتایا، جبریل امین علیہ السلام نے، وہ بولتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کو اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو وحی آپ پر لے کر نازل ہوں گے، کہیں آپ سے وہ کچھ حصہ فوت نہ ہو جائے، کہیں آپ کو بھول نہ جائے، کہیں آپ سے کچھ مس نہ ہو جائے۔ فرمایا اب آپ یہ پریشانی نہیں لیجئے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی آپ کے سینے پر اس کو محفوظ کریں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ نسخہ کیمیا جاری ہوا جس کے بارے میں مولانا حالی نے کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور کیا کیا اس نے؟ اس نسخہ کیمیا نے کیا کیا صحابہ کی زندگیوں میں؟ ایک بھونچال پیدا کر دیا، ایک زلزلہ برپا کر دیا، ایک چینج پیدا کر دیا، زندگیوں کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ جو کچھ ان کی زندگیوں میں تھا اب ہر کوئی روتا ہوا آتا ہے۔ اللہ کے رسول، جب اللہ نے فرمایا بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے اس معصوم سی بچی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، جو آج ہمارے زمانے میں پھر وہی پرانی جہالت واپس آ رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو روتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹیوں کی یہ قدر و منزلت اور شان و شوکت ہوتی ہے۔ روتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ بت پرستی کہ کیا انسان کی زندگی کے اندر مفاسد اور نقصانات ہیں۔ روتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اللہ کے رسول اب ہماری زندگیوں کو جہاد کے لیے قبول فرمائیے، اب ہماری زندگیوں کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے وہ سب شیر و شکر ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم تو کسی بھول میں پھرتے تھے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا انسان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب کی زمین جس نے، وہ کس طرح سے الفاظ ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پورے عرب میں اس نے وہ لوگ پیدا کیے جن کو لوگ کبھی بد تہذیب سمجھا کرتے تھے، جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کلچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کو لوگ بادیہ نشیں سمجھتے تھے، جن کو لوگ ایک قوم نہیں مانتے تھے، ان کو دنیا نے اپنا رہنما مانا، دنیا نے ان کو اپنا پیشرو مانا، دنیا نے ان کو اپنا امام مانا۔ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہ بھی مومنوں میں سے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، جو آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، ببول کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کا سب کچھ معاف کر دیا ہے، اللہ نے بدر والوں کا سب کچھ معاف کر دیا ہے،
लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला, लक़द नसरकुमुल्लाहु कसीरतिन व यौम हुनैन फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, बेशुमार जगहों पर जिसमें से ग़ज़वा हुनैन भी है। इदा अजबत कसरतुकुम, जब तुम्हारी कसरत पे तुम्हें थोड़ा घुमंड होने लगा, अब तो हम 10,000 हैं, हमने तो 300 होकर 1,000 को, 313 होकर 1,000 को शिकस्त दे दी थी, अब तो हम 10,000 हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हें अल्लाह की मदद की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ने फिर तुम्हारी मदद फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों की मिसालें कुरान मजीद को भर दिया ताकि हमें समझ आए कि अगर अल्लाह के पसंदीदा लोग बनना है तो ज़िंदगी कुरान मजीद के मुताबिक गुजारनी है। अगर दुनिया के अंदर मकाम पाना है तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी है। दुनिया पे हुक्मरानी करनी है तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी है। दुनिया में इज़्ज़त पानी है तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी है। आखिरत की कामयाबी चाहिए तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी है। जिस्मानी सुकून चाहिए तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक, रूहानी सुकून चाहिए तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक, क़ल्बी सुकून चाहिए तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक, ज़हनी सुकून चाहिए तो ज़िंदगी कुरान के मुताबिक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया है मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।